السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی پشتوں کا۔ اس میں ہاشم کا تذکرہ میں نے مکمل کر لیا۔ اب سلمہ اور شیبہ، ایک جگہ سین ہے اور ایک جگہ شین ہے، یہ دو پوائنٹر ذہن میں رکھنا۔ ان دونوں کا بھی جوڑ ہوتا ہے کہ سلمہ ہے ماں کا نام اور شیبہ ہے بیٹے کا نام۔ عبد المطلب نام ان کا بعد میں رکھا گیا۔ ان کو تو بوڑھا بوڑھا کہتے تھے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر پر ایک سفید بال تھا، تو پورے مدینہ میں یہ اعلان ہو گیا، جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ۔ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو۔ جب یہ کچھ بڑے ہو گئے اور سب جگہ یہ بات طے ہو گئی کہ بھی ہاشم کا تو انتقال ہو گیا ہے اور وہ غزہ میں دفن ہو گئے ہیں، سلمہ جو ہے بیوہ ہو گئی ہے اور یہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، تب کچھ جب بڑے ہونے کے بعد ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ یہ مکہ مکرمہ سے آئے مدینہ منورہ اور تحقیق کی، اور تحقیق یہ کی کہ یہ ہاشم نے کہاں شادی کی تھی۔ لوگوں نے بتایا یہاں شادی کی تھی۔ وہاں پر گئے، وہاں جا کر جو ہے سلمہ کو بھی دیکھا، یعنی سمجھ لو کہ بھابھی کو بھی دیکھا، اور یہ بھتیجا تھا اس کو بھی دیکھا۔ پھر سب گھر والوں کو جمع کر کے، یہ مطلب ان کا نام تھا ہاشم کے بھائی کا، یہ جو ہے لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا ان کو، اور ان کا نام ابھی عبد المطلب تو تھا نہیں، ابھی تو شیبہ ہی کہتے تھے ان کو، اور سلمہ کو تو سلمہ ہی کہتے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے تو سلمہ کے خاندان والے جو ہے وہ رونے لگے، بیٹی کبھی گئی ہمارے گاؤں سے نکلی نہیں ہے مدینہ سے، لیکن اب جا رہی ہے، چونکہ بیٹا ہے، ان کا بچہ پیدا ہو گیا، اب سسرال والے لے جانیں گے اس کو۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، تنعیم کے قریب یا داخل ہونے لگے، تو یہ جو بھتیجا تھا شیبہ، جن کا نام بعد میں عبد المطلب پڑا، یہ بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے اور معصومیت، یتیمی ٹپک رہی تھی۔ سب مکہ والوں نے کہا کہ ابھی ہاشم آ گیا، ہاشم آ گیا۔ ابھی ہاشم تو نہیں آیا، اس کی بیوی کو لائے ہیں اور اس کے بیٹے کو لائے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی یہ کون ہے لڑکا؟ تو یہ مطلب کو شرم آئی کہ بھی میں کہوں کہ میرا بھتیجا ہے تو ذرا تھوڑی سی کبھی ایسا پھٹے پرانے کپڑے، اس کا چہرے کا بھی یعنی مطلب کہ بہت ہی کمزور لاغر دکھائی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، یہ جملہ کہا مطلب نے۔ جب کئی دنوں تک غلام بنائے رکھا، غلام یعنی معروف مشہور یہ کر دیا کہ بھئی میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، اس لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اصل نام ان کا شیبہ تھا، لیکن چونکہ مکہ والے سب ان کو عبد المطلب کہنے لگے، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، یہ نام اصل نام ان کا شیبہ تھا، لیکن چچا کو ذرا کہتے ہوئے شرم آتی تھی۔ بعد میں جب یہ تھوڑے سے بڑے ہونے لگے اور چونکہ بہت وجیح تھے عبد المطلب اور بہت خوبصورت تھے، لہیم شہیم تھے، تو ان لوگوں سے کہا
کہ بھی یہی ہاشم کا بیٹا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ عام لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے. گھر والوں کو پتا تھا, ابھی یہودیوں کو پتہ نہیں تھا. تو یہودی عورتیں, یہودی علماء مستقل ڈھونڈنے کے لیے ہاشم کو مکہ مکرمہ پہنچتے تھے. واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں, ریڈیو کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اعلان کر دیتے کہ مر گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا. کئی دنوں تک لوگ آتے جاتے رہے. تو پھر وہاں اعلان کوئی بھی آتا, بھئی ہاشم کہاں ہے, تو کہتے بھی ہاشم کا تو انتقال ہو گیا, یہ ان کا بیٹا ہے عبد المطلب. عبد المطلب یہ بھی بہت وجیح تھے. یہ اپنی ماں کو پوچھتے تھے میرا باپ کون ہے. یہ عبد المطلب جو ہے کہ جب بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پوچھتے تھے کہ میرا باپ کون ہے. تو ماں جو ہے وہ روتی تھی کہ جواب نہیں دیتی. گھر والے کہتے تھے بتا دو کہ باپ کا انتقال ہو گیا, یہ ہوا, ساری تفصیل بتا دو. جب عبد المطلب نے انہیں پتہ چل گیا کہ اب میں تو یتیم ہوں, باپ نے جو ہے شادی کی تھی ان سے اور میں پیدا ہوا, اور میں جو ہے یعنی باپ کا انتقال ہو گیا غزہ میں, بیت المقدس کے قریب وہیں دفن ہو گئے. اب جو ہے ان کی زندگی گزرتی رہی. لیکن عبد المطلب کو لوگ ایک بات کہتے تھے کہ تمہارا باپ ہاشم جو ہے بہت بڑا آدمی تھا اور تجھے اس سے بڑا بننا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, اور باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ گیا. تو لوگ کہتے تھے, تو یہ پوچھتے تھے عبد المطلب میرا باپ کیا کرتا تھا. یہ بات سب کو کھانا کھلاتا تھا, سب کو. اچھا چلو میں بھی کھانا کھلاؤں گا. چنانچہ عبد المطلب نے بھی اپنا دسترخوان وسیع کر دیا. حاجی آتے جو مشرکین دور دور سے آتے حج کے لیے یا مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے, تو یہ جو ہے یہ برابر ان کی خدمت کرتے. باپ سے آگے اس لیے بڑھے کہ انہوں نے لوگوں کو تو کھانا کھلایا ہی کھلایا, لیکن جانوروں کو بھی کھلایا. ان کو کہتے تھے مطعم طیر السماء والارض. بھئی یہ تو ہاشم سے بھی آگے بڑھ گیا, یہ تو آسمان کے پرندوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے. تو وہاں حرم شریف میں جو ہے وہاں بیٹھ جاتے تھے ایک طرف, اور جو بھی دانے وغیرہ ہوتے وہ ڈالتے, تو کبوتر ہے, چڑیاں ہیں, وہ ساری کے ساری آ کر کھاتی. آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے حرم شریف میں کہ لوگ جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ ڈالتے ہیں, اور یہ چرند پرند جو ہے وہ آ کر اسے کھاتے ہیں. یہ عبد المطلب کی ایجاد شدہ چیز ہے, یہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کی. ان کا لقب ہی پڑ گیا کہ مطعم طیر السماء. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے لوگ ان کو یاد کرتے تھے. اچھا, شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا, کبھی بھی عبد المطلب نے شراب نہیں پی. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء مساکین کو خوب کھلاتے. غار حرا میں سب سے پہلے خلوت اور عزلت عبد المطلب ہی نے کی. غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے, اللہ اللہ کرتے عبد المطلب. رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے تو روزے وغیرہ ہوئے, لیکن یہ مہینہ پہلے بھی ہوتا تھا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں, تو سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فقراء کو خوب دیتے تھے. یہ عبد المطلب. اچھا, لوگوں پر ان کا ایک خاص اثر تھا, لیکن یہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں ایک زمزم کا کنواں تھا, وہ کنواں کہاں ہے؟ زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا. یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ زمزم کا کنواں کئی سالوں تک گم ہو گیا تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے. زمزم کا کنواں. تو یہ عبد المطلب جب بڑے ہو گئے اور انہوں نے جب مکہ کی صدارت سنبھالی تو وہ سوچتے تھے کہ باپ دادا کے زمانے سے ہم سنتے آتے تھے کہ یہاں ایک کنواں تھا, یہاں ایک کنواں تھا, یہاں ایک کنواں تھا. وہ کنواں کہاں ہے؟ اب یہ کنواں زمزم کا کنواں کیسے گم ہوا وہ سمجھانے کے لیے مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا, اس لیے میں تھوڑے سے تفصیل بیان کر دیتا ہوں. بیت اللہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہاں کوئی پانی نہیں, کچھ نہیں. اللہ کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر پہنچے. قصہ معروف اور مشہور ہے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے
اور حضرت حاجرہ کی برکت سے زمزم کا کنواں ملا. یہ میں مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ عبد المطلب کو 4 خواب آ رہے ہیں. 4 خواب. وہ 4 خواب سمجھانے کے لیے مجھے تفصیل کہنی پڑ رہی ہے، آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے، اور بہت دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے، حضرت حاجرہ سے ملاقات ہوتی رہی، لیکن اترنے کی اجازت نہیں. آؤ بیوی کو دیکھ لو، بیٹے کو دیکھ لو، واپس چلے جاؤ. لیکن اترنا، بیوی کے ساتھ رہنا، بچے کے ساتھ رہنا، اس کی اجازت نہیں تھی. یہ سیدھے جو ہے آج کل جہاں زمزم کا پانی ہے، پانی جہاں ہوتا ہے، جہاں سے بسیں آتی ہیں حرم شریف میں لاتی ہیں، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے آتے تھے، اور وہیں سے ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو جاتے تھے. ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ بھئی یہاں تو ماشاءاللہ آبادی ہو گئی. آبادی کیسے ہوئی؟ وہ آبادی ایسے ہوئی کہ زمزم کا کنواں تو تھا ہی. یمن میں کچھ قبیلے تھے، اوس، خزرج، جرہم، یہ یمنی قبائل ہیں. وہاں حالات آئے، وہ حالات کی جیسے کورونا وائرس کی خدا نخواستہ بیماری آئی، قحط پڑا، نامناسب حالات آئے، تو یمنی لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب یہاں رہنے جیسا نہیں ہے، تو کچھ قبیلے تو چلے گئے مدینہ منورہ. یہ سلمہ جو تھی یہ خزرجیہ تھی، خزرج خاندان کی تھی سلمہ. اچھا، ایک قبیلہ تھا قبیلے جرہم، یہ چلتے چلتے مکہ پہنچ گیا. جب مکہ پہنچا تو دیکھا کہ حاجرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، بے دونوں اور پانی بھی ہے. تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بھئی ہم تو جو ہے یمن سے آئے ہیں، لیکن کوئی پڑاؤ ڈالنے کی کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہاں پانی بھی ہے. اگر ہمیں ویزا دے دو اور ہمیں اقامہ دے دو اور ہمیں اگر یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے اور حضرت حاجرہ بھی تھی وہاں. یہ فرمایا ہاں ٹھہر جاؤ. چنانچہ انہوں نے بھی ایک جگہ اپنے خیمے لگا لیے قبیلے بنو جرہم نے. وہ انہی کے خاندان میں سے ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، کیونکہ یہ بھی نوجوان ہو گئے اسماعیل علیہ السلام. اب روایت میں کتابوں میں یہ لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ وہ اسماعیل کہاں ہے. یعنی حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں حتیم میں دفن کر دیا گیا تھا. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں، حضرت حاجرہ کی قبر حتیم میں ہے، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو پوچھا بھی اسماعیل کہاں ہے؟ تو گھر والوں ان کی بیوی نے کہا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہ وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کیسا ہے میرا بیٹا؟ تو بیوی نے جو ہے تھوڑا ناک بھاؤ چڑھائے، شکوے شکایت کیے. یہ کہا کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، بس شکاری کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ گھر ہے یعنی بیت اللہ، یہ اس کو دھوتے رہتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں. یہ ساری یعنی شکایت کو، یعنی اپنے شوہر کی تعریف نہیں کی، شکایت کی. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، شکوے شکایت کرنے والا، شکوے شکایت کرنے والی محروم رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل جب آئے تو ان کو کہنا ہے بڑے میاں آئے تھے، میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ چوکھٹ بدل لو. یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. رات کو آئے اسماعیل علیہ السلام. اجی ایک بڑے میاں آئے تھے اور ایسا تو کہہ رہا تھا، اور یہ کہا کہ چوکھٹ بدل دو. تو اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو طلاق دے دی. یہ فرمایا تو نے کچھ بات ایسی کی ہوگی، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے چوکھٹ بدلنے کا کہا ہے، اس لیے تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا. چلو اب دوسرا نکاح ہوا. یہ عورت بہت دیندار تھی، بہت شاکرہ. ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا کہ بھی کیسا اسماعیل کہاں ہے؟ کہ شکار کھیلنے گئے ہیں. اچھا کیسا؟ کہ بہت اچھے آدمی، بہت سکھی والی زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے چوکھٹ جو ہے وہ باقی رکھنا اور بس اللہ تعالیٰ برکت دے، میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب یہ آئے اسماعیل علیہ السلام، تو بیوی نے تذکرہ کیا، یہ ہوا یہ ہوا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے ابا تھے وہ. یہ قبیلے بنی جرہم. اب یہ 2 پوائنٹیں ذہن میں رکھنا، بنی اسماعیل اور بنی جرہم، یہ دونوں خاندان چلا. اسماعیل علیہ السلام کو جب نبوت ملی
تو اسماعیل علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث کیا کہ بھی تمہارا کام یہ ہے کہ یمن والوں میں کام کرو، عمالقہ میں کام کرو، جرہم میں کام کرو، ان کو اللہ رسول کی بات بتاؤ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ 130 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حتیم میں یہ 2 قبریں کتابوں میں آتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ کی۔ اچھا، اب جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس بیت اللہ کی ذمہ داری آئی، چابی بیت اللہ کو سنبھالنا۔ چنانچہ جب تک حضرت ہاجرہ تھی تو حضرت ہاجرہ جو ہے یہ بھی بیت اللہ کی خوب خدمت کرتی تھی اور یہ اسماعیل علیہ السلام بھی کرتے تھے، صاف صفائی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سارا یعنی ویوٹ ساری ذمہ داری ان پر ہوتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا تو بنو اسماعیل کے پاس یہ سارا ویوٹ آیا۔ بنو جرہم بھی تھے لیکن بنو جرہم وہ بڑھتے گئے، ان کی اولادیں ہوتی گئیں تو ایک مرتبہ بنو اسماعیل میں اور بنو جرہم میں ہو گئی لڑائی، اور یہ بنو جرہم نے بنی اسماعیل کو بہت مارا، پیٹا، ظلم کیا، ان کی لڑکیوں کو مارا اور ان کو جو مکہ مکرمہ سے نکال دیا، بھاگو یہاں سے، مکہ میں مت رہو۔ اور انہوں نے قبضہ کر لیا مکہ پر، کعبے پر، بنو جرہم نے۔ اب جب احسان کیا تھا حضرت ہاجرہ نے، وہ احسان کا بدلہ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اتق شر من احسنت الیہ، جس پر تو احسان کرے اس کے شر سے بھی بچتے رہنا، کہ کبھی نہ کبھی تجھے ڈنک مارے گا، تو نے احسان کیا ہے وہ احسان فراموش ہوگا تو ڈنک مارے گا۔ یہ بنو جرہم نے مدت کے بعد یہ بدلہ لیا، یہ کہا کہ سارے بنی اسماعیل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو، حضرت ہاجرہ کے اولاد کو، بنی اسماعیل کو سب کو بھگا دیا، جاؤ تم جنگلوں میں جاؤ، یہاں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور زمزم پر بھی قبضہ کر لیا، بیت اللہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور سارے حجاز میں قبیلوں میں بات پتہ چل گئی کہ اب یہ تو ظالم قوم ہے، ان لوگوں نے تو جو اصل مالک ہے ان کو ہی نکال دیا۔ چنانچہ سارے قبیلے کھڑے ہو گئے اور بنو اسماعیل کے پاس گئے، اور بنو اسماعیل کے پاس جا کر یوں کہا کہ ابھی دیکھو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ بیت اللہ تو تمہارا ہے، تمہارے باپ دادا کا بنایا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری تو تمہاری ہے، زمزم بھی تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تو تم کیوں آ گئے؟ ارے ابھی ہم کیا کریں، وہ تو ہم کو مارتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قبیلے والوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ سارے قرب و جوال کے قبیلے والے یہ آئے اور بنی اسماعیل کو لے کر آئے۔ یہ بنو جرہم کی عورتیں، بنو جرہم کے لڑکے یہ کہنے لگے کہ پھنسے بھائی، یہ اصل مالک آ گئے ہیں، ہم تو پھنسے۔ تو سارے قبیلے والوں نے مل کر بنو جرہم کی خوب دھلائی کی اور بنی اسماعیل کا ساتھ دیا اور کہا کہ تم جو ہے یہی ٹھہرو۔ لیکن وہ بنو جرہم تھوڑے بٹ والے تھے، یمنی تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن وہ مجبور ہو گئے قبیلے بنی جرہم مکہ چھوڑنے پر۔ ان قبیلے والوں نے کہا ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو انہوں نے چلتے چلتے چالاکی کی بنی جرہم نے، اور چالاکی یہ کی کہ بیت اللہ کے اندر جتنا بھی خزانہ تھا، اس لیے کہ بیت اللہ میں لوگ بھیڑ چڑھاتے تھے، کوئی سونا ڈالتا تھا، کوئی چاندی ڈالتا تھا، کوئی پیسے ڈالتا تھا، تو بھرا ہوا تھا بیت اللہ اس وقت میں۔ تو بیت اللہ میں جتنا خزانہ تھا وہ سارا خزانہ لیا اور لے کر زمزم کے کنویں میں راتوں رات ڈالا، اور راتوں رات پہاڑوں پر سے جو ہے بڑے بڑے پتھر لا کر اس زمزم کو پاٹ دیا۔ کیوں؟ دشمنی میں یہ کہ چل بھئی ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے، تم بھی نہیں رہو گے، پانی نہیں رہے گا تو تم بھی کہاں سے رہو گے یہاں سے؟ جب زمزم ہی کو ختم ہو جائے گا تو پانی کے بغیر کیسے رہو گے تم یہاں؟ یہ قبیلے بنی جرہم نے انہوں نے بدلہ لیا بنی اسماعیل سے، اور یوں کہا کہ نہ تم رہو نہ ہم رہیں گے، بس ہم تو جا رہے ہیں، لیکن بیت اللہ کا خزانہ جو تھا سارا کے سارا انہوں نے زمزم میں ڈالا، اور زمزم کے کنویں میں ڈال کر زمزم کے کنویں کو ایسا پاٹ دیا، زمین کر دیا بالکل لوگوں کو۔ اس لیے کئی سالوں تک لوگ جو ہے زمزم کو ڈھونڈتے رہے، ارے بھی سنتے تھے زمزم کا کنواں ہے، سنتے تھے
زمزم کا کنواں ہے، سنتے تھے زمزم کا کنواں ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ عبد المطلب تک یہ بات پہنچی تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی اس کو کہاں ڈھونڈے، پانی تو تھا، پانی تو دور دور سے لے کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں گم ہونے کا، سالوں تک پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ عبد المطلب ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے حتیم میں، اور عبد المطلب کی عادت تھی وہ زیادہ گھر میں نہیں رہتے تھے، کتابوں میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ حتیم میں اپنا ٹیک لگا کر، حتیم کی جو جگہ ہے یا ملتزم پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، دور دور سے لوگ آتے، وہ لوگ آ کر جو ہے اپنا ان سے ملاقات بھی کرتے، کیونکہ یہ سمجھ لیں مکہ کے بادشاہ تھے کچھ، اور عبد المطلب ان کو کھانا بھی کھلاتے۔ مکہ کے یہ حضرت جی تھے کہ مکہ مکرمہ کا دیکھنا، سنبھالنا، کرنا، جو معاملہ ہوتا تھا عبد المطلب بھی کرتے تھے، اور چونکہ ہاشم کے بیٹے تھے، ہاشم بھی سردار تھے، یہ بھی سردار بنے، تو انہوں نے برابر باپ کی گدی کو سنبھالا۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ ہمیشہ حرم میں ہی رہتے تھے، کبوتروں کو جو ہے اس زمانے میں جو بھی چرند پرند ہوتے تھے ان کو دانے ڈالنا، کوئی بیوہ آ گئی اس کی مدد کرنا، یہ کام ان کا تھا۔ ان کا صرف ایک لڑکا تھا عبد المطلب کا، اس کا نام تھا حارث۔ تو عبد المطلب کے پاس لوگ آتے تھے، کون؟ علماء بنو اسرائیل اور علماء یہود، علماء نصارہ، وہ آ کر کہتے تھے ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ یہاں ایک کنواں ہے، وہ کنواں ڈھونڈو۔ عبد المطلب کہتے تھے بھئی یہاں ایک کنواں ہے، لیکن وہ کنواں کہاں ہے؟ یہ تو بیت اللہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے صبح شام بیت اللہ کی صفائی خود عبد المطلب اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ کسی کو یعنی نہیں کہتے تھے تو آ تو کہنا یہ اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کی صفائی میں کروں گا، دیواروں کو صاف کرنا، اس کا کچرا ہٹانا، اور پھر جو ہے اچھا اندھیرا پورا رات جو ہے وہ اندھیرا رہتا تھا، اور عورتیں جو ہے وہ ننگا طواف کرتی تھی رات کے وقت میں، اور کوئی ہوتا نہیں تھا۔ تو عبد المطلب جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے ہفتے میں یا 10 دن میں پورا بیت اللہ دھوتے تھے عبد المطلب جو ہے وہ ایک دم صاف، جیسے ہمارے یہاں رمضان آنے سے پہلے تھوڑی تیاری کرتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ عبد المطلب کا معمول تھا۔ تو لوگ سارے آ کر ایک ہی سوال کرتے تھے، ارے بھائی اب تو تمہاری بادشاہت ہے یہاں مکہ مکرمہ میں، تم وہ کنواں ڈھونڈو۔ تو عبد المطلب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور لگاتار یعنی آج ایک خواب دیکھا، کل ایک خواب دیکھا، پرسوں ایک خواب دیکھا، ترسوں ایک خواب دیکھا، 4 راتوں تک 4 خواب عبد المطلب جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ حتیم میں لیٹتے تھے، کوئی آنے والا آ کر کچھ کہتا تھا، یہ گھبرا جاتے تھے ایک دم سے، کوئی دھیان نہیں دیا، پھر دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اور ہر خواب میں آ کر وہ آنے والا الگ الگ جملے کہتا تھا۔ یہ 4 خواب میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا، کل انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 4 خواب الگ الگ کیا دیکھے۔ یہ میں روزانہ مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کل آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس میں ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو یہ بتائی تھی کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک ہی مرد ہے تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر گھر میں ایک مرد ہے اور ایک عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو پھر عورت جو ہے وہ مرد کے دائیں طرف کھڑی نہیں ہوگی، چاہے وہ عورت ہو نماز پڑھانے والے کی یا کوئی محرم عورت ہو، وہ پیچھے ہی کھڑی رہے گی، دائیں طرف کھڑی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو اس وقت میں اگر دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے بغیر کسی فصل کے تو پھر اس سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے عورت پیچھے کھڑی رہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی دھیان میں رکھے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر میاں بیوی ہے یا گھر میں کوئی مرد ہے اور کوئی محرم عورت ہے،
وہ اپنے اپنے انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ پاس میں کھڑے رہ کر بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی. اس لیے دھیان میں رکھیں کہ اگر کوئی ایک عورت ہے مقتدی تو وہ پیچھے ہی کھڑی رہے گی، دائیں طرف کھڑی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی غیر محرم عورتیں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے. جیسے ایک گھر ہوتا ہے یا چالی ہے تو چالی کے اندر بہت سی غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہے، وہ آ کر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ دھیان میں رکھیں کہ اگر ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں، تو ان عورتوں میں اگر غیر محرم عورتیں آج کل چالی والی عورتیں جمع نہ ہونا جی تو یعنی یہ تو گھروں کے اندر جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتا رہا ہوں، ورنہ چالی کے اندر اگر لوگ ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھے، باقاعدہ جماعت کے اندر شریک ہونے کی ترتیب نہ بنائے. تو اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں، تو عورتیں اگر غیر محرم ہوگی تو ان کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے صرف عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی بھی مرد نہیں ہے، اور ان پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں میں امام کی محرم عورتیں بھی ہیں اور غیر محرم بھی ہیں، تو یہ صورت بھی درست ہے، سب کی نماز ہو جائے گی. لیکن تیسری شکل درست نہیں ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے عورتیں ہیں اور عورتیں صرف نامحرم ہیں، اس امام کی ایک محرم عورت بھی ان عورتوں میں شامل نہیں ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا. اگر پیچھے صرف عورتیں ہیں تو ان عورتوں کے اندر محرم عورتیں بھی ہونی چاہیے. تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیں کہ امامت کون کرائے. بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں حافظ ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دھیان میں رکھیں کہ بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، اور اگر 15 سال کی عمر سے پہلے علامات بلوغ میں سے کوئی علامت ظاہر ہو گئی ہے تو وہ بالغ ہو سکتا ہے. لہذا اگر کوئی علامات بلوغ ظاہر ہو گئی ہے 15 سال سے پہلے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو 15 سال سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. ہاں اس کے پیچھے بچے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بالغ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی کے ضمن میں مسئلہ آتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ حافظہ ہے اور اس کو یہ ہے کہ بھی میں تراویح پڑھاؤں اور پیچھے صرف عورتیں ہی نماز پڑھیں، تو یہ دھیان میں رکھے کہ احناف کے نزدیک صرف عورتوں کی جماعت یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی حافظہ عورت ہے اور اس کو اپنے قرآن کو یاد رکھنے کی فکر ہے تو فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انفرادی جب نماز پڑھے تو اس کے اندر وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، اس سے بھی قرآن اچھا یاد رہتا ہے. یا نماز میں اگر نہیں پڑھنا ہے تو خارج میں بھی وہ قرآن کریم پڑھ کر اپنا حفظ جو ہے نا وہ پکا کر سکتی ہے. لیکن تنہا عورتوں کی جماعت یہ مکروہ ہے. پھر بھی اگر مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود کسی عورت نے نماز پڑھائی تو پھر اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جو امام ہے اور جو مقتدیہ ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی صف میں کھڑی ہوگی. مردوں کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ عورت آگے ہے باقی عورتیں اس کے پیچھے ہے، اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایک ہی صف میں ساری کی ساری عورتیں کھڑی ہوگی، مقتدی بھی اور امام بھی. یہ 4 مسائل تھے، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتا دوں گا آپ لوگوں کو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر، سبحان الله عدد الشفع والوتر، الله أكبر عدد الشفع والوتر، الحمد لله عدد الشفع والوتر، سبحان الله وبحمده عدد الشفع والوتر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد الشفع والوتر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
عدد الشفع والوتر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، عدد الشفع والوتر، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، عدد الشفع والوتر، سبحان الخالق، عدد الشفع والوتر، سبحان الحنان، عدد الشفع والوتر، سبحان المنان، عدد الشفع والوتر، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عباد صالحین میں شامل فرما، اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اب یہ رحمت کا عشرہ بھی رخصت ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ تیری رحمت کی چادر پھیلا دے، تیری رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، ہمیں خیر البریہ میں داخل فرما، شر البریہ سے تو ہماری حفاظت فرما، جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی تعریف تو رات کا اندھیرا بھی بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، چاند اور ستارے بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، چھوٹے ستارے بڑے ستارے بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، اور اس کے اوپر پھر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر فرشتے ہیں، وہ سمندر بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، عرش بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، فرشتے بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، بیماریاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں۔ تو اتنا بڑا ہے کہ جتنے سمندر ہیں سب سے بڑا سمندر عرش کے اوپر جو ہے وہ ہے سب سے بڑا سمندر، اس سے عرش کے اوپر نہیں، 7 آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے وہ سب سے بڑا سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، دنیا کے سمندر سب چھوٹے ہیں۔ اے اللہ سب سمندروں کی روشنائی ہو جائے، اور جتنے درخت ہیں اس کے قلمیں بن جائیں، اور جتنی زمینیں ہیں اس کے کاغذ بن جائیں، اور سارے انسان اور جنات مل کر تیری تعریف لکھنا شروع کریں، روشنائی ختم ہو جائے گی، اور اللہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، اور اللہ کاغذ بھی پھٹ جائیں گے، مگر تیری تعریف پوری نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اگر معاف کر دے گا تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات، اے وہ پاک ذات، ہر ذرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں پوری انسانیت سے پریشانی کو تو دور فرما دے، رمضان کی طفیل سے دور فرما دے، قرآن کی برکت سے دور فرما دے، تیرے اسماء الحسنی کی برکت سے دور فرما دے، اور جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کہ جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں یا جب بھی آمین کہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عورتیں پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے برادران وطن بھی پریشان ہیں اس بیماری کی وجہ سے، دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ پریشان ہے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرا چاہ لینا کافی ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب تو کسی چیز کو چاہ لیتا ہے صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تیرا حکم دینا کافی ہے۔ اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی جادو میں مبتلا ہے اس کی پریشانی میں دور فرما، کوئی جنات میں مبتلا ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما،
کوئی قرضے میں پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو، آپ سب کے رب ہیں، سب کی حاجت کا تو مکمل طریقے سے پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔